وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں امن و سلامتی کے لیے اور بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو ان کے رب سے ملانے کی اور ان کے مقصد زندگی کو ان کو بتانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر کیسی محنت کی اور کس طرح سے ان پر ان کی زندگی کا ان کو مقصد بتایا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہر خیر میں اور ہر نیکی میں سب سے پہلے نمبر پر رہنے والے بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلتا، آپ کوئی حکم فرماتے تو صحابہ کرام بالکل تیار بیٹھتے تھے کہ جیسے ہی آپ کا حکم ملے گا ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ذرا بھی دیر اور تاخیر کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور وہ گستاخی سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء علیہم السلام میں بالکل یکتا اور انمول ہیں۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، حیا جس کو کہتے ہیں۔ حیا کا مطلب شرم، غیرت۔ جس آدمی کے اندر یہ حیا صفت ہوتی ہے وہ بہت سے نیک کاموں میں پہل کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ حیا والی صفت بہت زیادہ رکھی تھی۔ شرم اور غیرت یہ بہت اہم چیز ہے۔ جس انسان کے اندر یہ حیا والی صفت ہوگی وہ اندرونی طور پر بھی بہت متقی پرہیزگار ہوگا اور ظاہراً بھی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوئے، حالانکہ وہ بھی انسانی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتی تو مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی، وہ شرم نظر آتی جو کسی دلہن اور کسی کنواری لڑکی کی نگاہوں میں شرم اور حیا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میاں بیوی ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھے تو جس نظر سے دیکھے جائز ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ایسی حیا تھی کہ مدینے کی کسی کنواری لڑکی کی اور کسی دلہن کی آنکھوں میں وہ حیا نظر نہیں آئے گی۔
ایسی حیا والی آپ کی آنکھیں تھیں، ایسی شرم تھی آپ کے اندر کہ کسی کنواری لڑکی اور کسی دلہن کے اندر بھی اتنی شرم نہیں ہوتی۔ اور آپ نے صحابہ کرام پر حیا کے سلسلے میں اتنی تاکید فرمائی، ہر بات میں اتنا آپ نے ان کو روکا ٹوکا کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کتنے بے شرم ہو، کتنے بے غیرت ہو، یہ وہی شرم اور حیا ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا بہت سی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور شرم و حیا اگر نہ ہو کسی کے اندر تو بہت سے گناہوں میں اور دلدل میں پھنسنے کا یہ سبب ہوتی ہے۔ حیا اور شرم کسی کے اندر ہو وہ بہت اچھا انسان ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے بہت برا انسان ہے۔ بے شرم آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے چونکہ اس کے دل میں شرم نہیں ہے، اور جو حیادار ہوگا وہ کسی کے سامنے زبان کھولنا بھی بے ادبی سمجھے گا اور شرم کے خلاف سمجھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شرم و حیا صحابہ کرام کے اندر، صحابیات کے اندر ایسی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی۔ کوئی صحابی کسی صحابی سے بے شرمی سے نہ بات کرتے، کوئی عورت سے بے شرمی کی باتیں نہیں کرتی، اتنی شرم و حیا تھی، لوگوں کی نگاہیں اتنی پاکیزہ تھی۔ زمانہ جیسے جیسے بڑھتا گیا اس صفت کے اندر کمی آتی گئی، حیا کے اندر کمی آتی گئی، اور لوگ بے شرم ہوتے گئے۔ بے شرمی صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی ننگا ہو جائے، بے شرمی کی بہت ساری شکلیں ہیں، بے حیائی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایمان اور حیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایمان بڑا ہوتا ہے اور حیا یہ اسی کا ٹکڑا ہے۔ تو ایمان کی جگہ دل ہے اور حیا بھی دل میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، یعنی اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسی حیا تھی، ایسی پاک دامنی تھی کہ ایک عورت یمن سے پیدل چل کر مہینوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچی، تنے تنہا جوان عورت، ایک مہینے سے زیادہ کا سفر کر کے اکیلی عورت یمن سے چل کر مدینہ پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس خاتون کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے وہاں سے مدینے کا سفر اکیلے کیا ہے، کیا مجبوری تھی؟ چونکہ عورت کو تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں، اپنے ساتھ کسی محرم کو رکھ لے، اپنے کسی ذمہ دار کو رکھ لے، مرد کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خاتون، تو یمن سے چل کر مدینہ پہنچی ہے، کیوں، کیا مجبوری پیش آئی؟ تو اس خاتون نے کوئی اپنی مجبوری بتائی، عذر بتایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی مجبوری تسلیم کر لی۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم نے سفر کے درمیان میں جنگلوں کا سفر کیا ہوگا، آبادیوں کا سفر
سفر کیا ہوگا، لوگ طرح طرح کے تمہارے ساتھ ملے ہوں گے، تو تم نے کیا دیکھا لوگوں کے اندر؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک خلیفہ تھے، امام تھے، مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، وہ ہر چیز کی جانکاری اور معلومات رکھتے تھے، چھپ چھپ کر بھی کبھی کبھی گلیوں سے گزرتے تھے اور اپنی رعایا کی حالت کو معلوم کیا کرتے تھے۔ تو اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے یمن سے مدینے کا سفر کیا، آبادیوں سے گزری ہوگی، جنگلوں سے گزری ہوگی، مختلف لوگ تم سے ملے ہوں گے، تم نے لوگوں کو کیسے پایا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا، اس خاتون نے جواب دیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً ہم سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، میں دیکھتی رہی، لیکن میں جتنے لوگوں کو دیکھا، مرد یا عورت کو، تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، ایک ماں باپ کے بھائی بھائی ہوں، بہن ہوں، بھائی بہن جیسے ایک ماں باپ کے ہوتے ہیں، حقیقی بھائی بہن، اسی طریقے سے مجھے تمام لوگ نظر آئے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عورت تنہا یمن سے چل کر مدینہ پہنچتی ہے، ان کو عزت و ناموس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی شرم و حیا کے خلاف عمل نظر نہیں آیا، نہ کسی نے بدتمیزی کی، نہ کسی بھی طرح کا ان کو خطرہ محسوس ہوا، نہ کسی چور نے ان کے مال کو چرایا، نہ کسی ڈاکو نے ان کے مال پر ڈاکہ ڈالا، نہ کسی زانی اور بدکار نے ان کی عزت پر نگاہ ڈالی۔ اتنی حفاظت سے، اتنے اطمینان سے وہ وہاں سے سفر کر کے اکیلی آ گئی۔ وہ دور کیسا تھا اور آج کا دور کیسا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے 2 منٹ کا راستہ ہوتا ہے اسکول جانے کا، ایک تنہا بچی جاتے ہوئے ڈرتی ہے، ماں باپ اپنی بچی کو یا کوئی عورت خاتون کسی اور دوسری جگہ جانے پر ان کا دل دھڑکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اکیلے سفر کرنے سے ڈرتی ہے، اکیلے کہیں جانے سے ڈرتی ہے۔ یہ نفس پرست بھیڑیوں کی کثرت کی وجہ سے اور حیا اور شرم کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر خرابیاں آئی ہیں، اس قدر جو بربادیاں آئی ہیں، اتنے جو فتنے فساد ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے اندر شرم و حیا نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے بتایا کہ بہت سارے گناہوں کی وجہ لوگوں میں یہی ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا نہیں۔ ایک کم بخت انسان، نوجوان سڑک پر چلتے ہوئے کسی پر نظر ڈالتا ہے، جان بوجھ کر اچانک کسی پر نظر پڑ گئی، پہلی نظر اللہ کی طرف سے معاف ہے، اچانک کسی پر نظر پڑ گئی، کسی غیر محرم لڑکی یا عورت پر، وہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن جو ارادے سے کسی کو دیکھتا ہے، گھورتا ہے، ہوس کی نگاہوں سے تاکتا ہے، کتے کی طرح سے اپنی زبان سے لال ٹپکاتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہ جو دلیری کے ساتھ کر رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ وہ کسی پر نظر ڈال رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ دل کے اندر شرم نہیں ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ ایک آدمی اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کو نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ شرم نہیں ہے، اللہ کے پاس ہمیں منہ دکھلانا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر شرم حیا ہوتی تو یہ کبھی نہ نماز چھوڑتا۔ کوئی بھی گناہ کرنے، اللہ کو ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے پاس ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ استحضار رہے کسی کے دل میں، یہ خیال رہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور جب دل ہی کے اندر یہ چیز نہ ہو تو جو چاہے وہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں حیا اتنی زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی حیا تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن
عفان، حیاء عثمان، ہر صحابی کے ناموں کے ساتھ کچھ لقب لگتے ہیں اور کچھ صفتیں جڑتی ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق، حضرت عمر کے ساتھ فاروق، حضرت عثمان کے ساتھ حیاء بھی جڑا جاتا ہے، حیاء عثمان۔ غنی بھی لگتا ہے عثمان غنی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ حیاء بھی جڑتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ نے ایسی حیا رکھ دی تھی، ایسی شرف رکھ دی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے پر تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق نے سلام سے اجازت چاہی، آپ نے جواب دیا اور کہا تشریف لائیے، اندر آ گئے، جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی سلام کیا اور اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا لیٹ کیا جواب دینے میں، اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو سیدھا کیا، اپنی چادر، اپنی لنگی جو تھی سلیقے سے اپنے جسم کو پہلے ڈھانکا، اس کے بعد جواب دے کر کہا کہ آئیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب میرے والد محترم آئے تو آپ نے فوراً ان کو اجازت دے دی اسی حالت میں، جب حضرت عمر فاروق نے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی اسی حالت میں، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے اجازت چاہی تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے کپڑے کو سنبھالا، اپنی لنگی درست کی۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے سوال کیسا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شخصیت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، عثمان غنی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ مجھے ان کو اسی حالت میں بلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ارے عثمان غنی کی شخصیت وہ ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شخصیت، ان کے اندر جو حیا تھی، شرم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال کیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آخری نبی، اور ہر اچھی اور بری باتوں کی تعلیم دینے والے۔ جو اچھائیاں تھیں آپ نے بیان کر دیا، جو برائی تھی آپ نے بیان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی اس اچھائی کی آپ نے ایسی تعریف کی اور اپنے ایسی تائید کی کہ جب وہ آ رہے ہیں تو آپ خود باپردہ ہو گئے۔ اگر چادر نیچے تھی تو چادر ڈال لیا، لنگی اگر ٹیڑھی میڑھی ہوگی، کپڑے ادھر ادھر سکڑے ہوں گے تو آپ نے لنگی کو بھی درست کر لیا۔ حیا کی ایسی صفت قابل تعریف تھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح سے ان کو بھی نہیں بلا لیا، بلکہ ان کی اس صفت کا احترام کیا۔ تو حیا اور شرم یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی قابل تعریف چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا خیال کیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ حیا اور شرم ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اندر بھی وہ پیدا کی اور صحابہ کرام کے اندر بھی پیدا کیا۔ شرم و حیا گناہوں سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار ہے، گناہوں سے روکنے کے لیے ایک بریک ہے۔ کسی جگہ پر گناہ کا اڈا ہے، گانے کا اڈا ہے، ڈانس کا اڈا ہے، شراب کھانے کا اڈا ہے، ایک آدمی اسی راستے سے گزر رہا ہے، اس میں اگرچہ وہ شامل نہیں ہو رہا ہے، وہ راستے سے گزر رہا ہے، لیکن ایک شرم و حیا والا آدمی وہ اس راستے سے بھی گزرتے ہوئے شرم کرے گا اور یہ سوچے گا کہ اگر میں اس راستے سے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں، میرے اوپر بھی کچھ تہمت لگ جائے۔ تو شرم ایسی چیز ہے کہ گناہوں سے تو بچاتی ہے ہی،
تہمت سے بھی بچاتی ہے شرم و حیا اگر جس کے اندر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر کیسی شرم تھی، صحابہ کرام کے اندر کیسی شرم تھی۔ ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ازواج مطہرات کے اندر دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اندر دیکھ لیں، ایسی شرم و حیا تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور کسی مہینے کی پہلی تاریخ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، تم نے چاند دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں دیکھا؟ پہلی چاند ہے، مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند ہے، چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو حضور نے پوچھا کہ فاطمہ تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ چاند دیکھ کر برکت کی دعا کر لیتی۔ تو حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا، مسلمانوں ہم اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھتے ہیں، فاطمہ رکھتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن کاش ہم حضرت فاطمہ کی صفتیں بھی اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک دامن امی عائشہ جیسی صفتیں بھی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابو جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جان چونکہ آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے، دنیا بھر کی نگاہیں چاند پر ٹکی ہوں گی، سب لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ابو جان اگر میں بھی چاند کو دیکھوں گی تو میری نگاہ بھی غیر محرم نگاہوں کے ساتھ مل جائے گی، میری حیا یہ غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں غیر محرم کی نگاہوں کے ساتھ اپنی نگاہیں بھی جمع کروں۔ اللہ اکبر! اس سے زیادہ اور کیا حیا کی مثال دی سکتی ہے؟ اس سے زیادہ حیا کی مثال اور کیا مل سکتی ہے تاریخ میں؟ یعنی جہاں ہماری نگاہ ٹکرا رہی ہے وہاں بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ ٹکرائے۔ غیر محرم کا دیکھنا جسم کو وہ تو 100% حرام ہے، لیکن جہاں غیر محرم کی نگاہ ٹکرا رہی ہے اس جگہ پر بھی ہم نہ دیکھیں، یہ صفت اور حیاء فاطمہ ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماؤں کو اور اپنے گھر کی مسرورات کو یہ پیغام سنائیں اور بتائیں کہ تم فاطمہ جیسی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری گود میں حسن و حسین جیسے پھول عطا کریں گے۔ صرف تمنا اور آرزو لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ تم جیسا دانہ ڈالو گے اللہ کی طرف سے ویسا پھل آئے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو حیا اور پاک دامن عورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اس گھر میں کتنا رزق آتا ہے، بلکہ اس کے صدقے سے پورے گاؤں، پورے شہر، پورے علاقے پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علاقے میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، بارش برسانے والی نماز۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ باہر نکل آئیں اور کسی میدان میں، کسی علاقے میں چلے جائیں جہاں آبادی نہ ہو، چٹیل میدان ہو، جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور وہاں سب لوگ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر چلے گئے اور میدان میں سب لوگوں نے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ تیری مخلوق بہت پریشان ہے، چرند و پرند پریشان ہے، پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت برسا دے۔
لیکن کہیں بھی بارش کے امکانات نظر نہیں آئے، کہیں سے کوئی بادل نظر نہیں آیا جو بارش کا پیغام دے سکے۔ آخرکار لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کی سواری سے کوئی گزر رہا ہے راستے سے، گھوڑے کی لگام کوئی پکڑا ہے اور گھوڑے کے اوپر کوئی سوار ہے، پردے میں ہے۔ تو اس گھوڑے والے نے وہاں روک کر پوچھا کہ آج یہ کیسا اجتماع ہے اور کیسی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چونکہ علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میں ابھی دعا مانگتا ہوں، اور وہ وہاں سے جا کر اپنی گھوڑے کے پاس گیا اور کچھ اس نے زبان سے کہی، اور کہتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد بادل کا آنا شروع ہوا، آسمان میں بادل تیرنے لگے، ہواؤں کے ساتھ بادل کا آنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ علماء جو وہاں موجود تھے اور جو دوسرے لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگوں نے اتنی دیر سے دعا مانگی لیکن کوئی آثار نظر نہیں آئے، آخر آپ نے کون سی بات اللہ سے کہی کہ اللہ نے فوراً بات سن لی؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرے علماء اور میرے دوستوں، میں نے کوئی بات نہیں کہی جو آپ نہ جانتے ہوں، دراصل اس گھوڑے پر میری ماں بیٹھی ہوئی ہیں، میری ماں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ میری ماں ایسی ہیں کہ آج تک انہوں نے نہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالی، نہ اس کے اوپر کسی نے نگاہ ڈالی، پاک دامن عورت ہے، پاک دامن اور عفیفہ عورت ہے، بڑی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، بہت حیادار ہے۔ تو میں نے اس امی کے آنچل کو پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اس تیری بندی کا واسطہ دے کر جس بندی کو تو نے صوم و صلاۃ کا پابند بنایا ہے، حیادار اور شرم و حیا کی پیکر بنایا ہے، اس عورت نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اور اس تیری بندی نے آج تک کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، نہ کسی کی نگاہ ان پر پڑی ہے۔ اے میں اللہ اس تیری بندی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور بارش برس گئی۔ یہ کہیں دوسری جگہ کا واقعہ نہیں ہے اور کسی دوسرے کی زبان کا واقعہ نہیں ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر جتنی حیا ہوگی وہ نیکیوں میں اتنا آگے آئے گا، اور جس کے اندر یہ صفت کم ہوگی وہ گناہوں میں اسی قدر آگے بڑھے گا، دین میں غافل ہوگا، دین میں اس کی غفلت زیادہ ہوگی۔ ابھی کرناٹک میں جو مسئلہ اٹھا ہے حجاب کا مسئلہ، اس سلسلے میں آپ سبھی حضرات کی نظریں اور نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں برابر اخبارات کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ دراصل دیکھیے، میں کچھ آپ کے سامنے صحیح بات جو شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکی اور لوگ ایک ہنگامے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حکومت، میں شروع سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے مطلق پردے پر کوئی پابندی نہیں ہے، برقعے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اگر ہماری کوئی خاتون راستے سے جا رہی ہیں، سواری کر رہی ہیں، بس میں ہیں یا کہیں اور جگہ چل رہی ہیں، برقعے میں ہیں، تو کوئی حکومت منع کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ برقعے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جس کالج میں ایک یونیفارم مقرر ہے، یونیفارم کوڈ وہ مقرر ہے، تو وہاں وہ کالج والے یونیفارم پر عمل کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس ایک لباس میں نظر آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کالج میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے وہاں کا ایک یونیفارم ہوگا، ہمارے علاقے میں جو اسکولز ہیں وہاں کا یونیفارم ہے، تو ایک اسکول میں پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس ایک شکل میں نظر آئیں، اسی کو کہتے ہیں یونیفارم۔ تو یہ یونیفارم کا مسئلہ ہے، لباس کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں
کالج والے چاہتے ہیں کہ حجاب اگر ڈال کر آئیں گی بچیاں تو جو اور اسٹوڈنٹس ہیں ان سے الگ ہو جائیں گے، ڈفرینٹ ہوگا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یونیفارم کی پابندی ہو اور ہر ایک بچے ایک لباس میں نظر آئیں، ہر اسٹوڈنٹس ایک نظر آئیں۔ تو اس سلسلے میں بحث چل رہی ہے۔ الحمدللہ کل کے فیصلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ حکومت کرناٹکا، ہائی کورٹ آف کرناٹکا کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ اسکول میں حجاب بھی نہیں چلے گا، اور زعفرانی کلر کا شال ہو یا دوپٹہ ہو یا ماتھے پہ تلک ہو وہ بھی نہیں چلے گا۔ مذہبی علامت کوئی چیز نہیں رہے گی اسکولوں میں، کالجوں میں، گورنمنٹ کالجوں میں، اسکولوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ یونیفارم کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے سڑکوں پر جہاں جہاں احتجاجات ہو رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمارے برقعے پر پابندی ہو رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ ہمارے برقعے کے تعلق سے نہیں ہے۔ بچیاں جو ہماری باحجاب ہو کر پردے کے ساتھ جا رہی تھیں کالجوں میں، اس سلسلے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی مزید سماعتیں جاری ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ پردہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور پردہ یہ بھی حیا کا حصہ ہے، اسلام کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ تمام اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اولاد سے، کل المؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے، اور تمام مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں، گھر میں اگر رہنا ہے تو جیسے چاہیں رہیں، اگر اپنی فیملی میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی اگر غیر محرم رہتے ہوں تو وہاں بھی پردہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اگر باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب یہ کہتے ہیں جلباب کی جمع ہے، اور جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں، اور ایسے دوپٹے کو کہتے ہیں جو سر سے ڈالا جائے، ادھر سر کے اوپر ڈھانکا جائے تو وہ چادر پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ لوگ کہتے ہیں، آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں دیکھیں گے تو کچھ ان پڑھ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں پردے کا کہاں حکم ہے، قرآن میں کہاں پردے کا حکم ہے؟ تو یہ 22ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے ڈالا جائے اور وہ پیر کی طرف، پورے جسم کی طرف لٹک جائے، پورے جسم کو ڈھانک لے۔ تو پردے کا حکم اسی آیت کریمہ سے ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر نکلا جائے۔ بہرحال مجھے یہ وضاحت کرنی تھی کہ پردے کا جو تعلق ہے حیا سے اس کا تعلق ہے، اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، لہذا ہمارے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، اور پردے کے ساتھ ہماری بیٹیاں جائیں گی، بے پردہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر شریعت کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ کورٹ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اس کا انتظار کیا جائے، اور ہماری بچیاں پردے کے ساتھ کالج جائیں۔ اگر پردے کے ساتھ انٹری مل گئی تو ٹھیک ہے، انٹری نہیں ملی تو وہاں سے آپ آسانی سے گھر آ جائیں، ان سے لڑنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امیر شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو پورے گھروں میں، تمام عالم کے کونے کونے میں پہنچا دے، اور پردے کی جو خوبیاں ہیں ان گواروں اور ان جاہلوں کے دلوں میں بٹھا دے جو اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کم سے کم اس فتنے کے زمانے میں، گناہوں کے سیلاب میں پردے کی اہمیت کا اندازہ اگر ان کو نہیں ہو سکا تو پھر زندگی میں کب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کو ان کے اندر پیدا کر دے، اور اسلام کی اس خوبی کو ان کے گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔